محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ آیت الکرسی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے درمیان میں آئیں، لیکن رمضان المبارک کے فوراً بعد ہر مسجد میں، تقریباً مساجد میں علم دین کی اہمیت اس لیے کہ مدارس کھلا کرتے ہیں اور پھر اسکولوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو کون سی اسکول، کیسی اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کروایا جائے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیسے کی جائے، اس سلسلے میں حضرات علماء کرام اور خطباء کرام اپنی اپنی تقریروں کے عناوین طے کرتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے فوراً بعد ہمارے کرناٹک کا الیکشن رہا، تو اس مرتبہ حضرات علماء کرام نے الیکشن کے سلسلے میں مساجد میں اپنے دل کی فکر کو اور حالات کے ٹکڑے کو امت کے سامنے رکھا، اور اس کا نتیجہ میری زندگی میں اب میری زندگی تقریباً 36 سال کی چل رہی ہے، آج تک میں نے سنا نہیں کہ مساجد سے ووٹوں کے بارے میں یا الیکشن کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو۔ لیکن اس مرتبہ حضرات علماء کرام نے جم کر محنتیں کی ہیں اور مساجد میں گہار لگائی ہے۔ دشمنان اسلام کی سازشوں کے باوجود اور کئی لوگوں کو میدان میں اتارنے کے باوجود مسلمانوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر سامنے کا دشمن ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین پر نہ صحیح دنیا پر کم از کم متحد فرما دیا، اور پھر یہ بتانے پر حکومتیں مجبور ہیں کہ 80 پر 8%، 88% مسلمانوں کے ووٹوں نے یہاں سے دشمنان اسلام کو ختم کیا۔ بہرحال جو گزر چکا سو گزر چکا، اللہ آنے والے حالات میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی حالات کو سازگار فرمائے، اللہ تعالی ہر قسم کی سازشوں کو انہی پر لوٹائے۔ تو بہرحال جس کی وجہ سے حضرات علماء کے عناوین تھوڑا سا اس مرتبہ تبدیل ہوئے تھے، ورنہ رمضان المبارک کے بعد علم دین کی اہمیت، علم کی اہمیت، اور اس کے علاوہ اسکولوں کے سلسلے میں عنوان طے ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعہ اور پیوستہ جمعہ ہمارا عنوان آیت الکرسی رہا اور ابھی بھی باقی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس جمعہ اس عنوان کو موقوف کیا جائے، اس عنوان کو روکا جائے، اور اس جمعہ اس عنوان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو اب کا اہم مدعا ہے، جس چیز کی اب ہم لوگوں کو ضرورت ہے اس پر بات کی جائے۔ تو میں نے طے کیا کہ آج علم کے عنوان پر کچھ باتیں ہمارے درمیان میں ہو جائیں، بچوں کی تربیت کے عنوان پر ہمارے درمیان میں کچھ باتیں آئیں۔ ہم لوگ ترکاری خریدتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ ترکاری کون سی اچھی ہے۔ گوشت کی دکانوں میں اکثر گسٹ کیا جاتا ہے کہ اس دکان کا گوشت بہتر ہے یا اس دکان کا گوشت بہتر ہے۔ بہتر سے بہتر ترکاری خریدنے کی کوشش ہوتی ہے، بہتر سے بہتر جو ہے گوشت خریدنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن جب بچوں کے
تربیت کا موقع آتا ہے، بچوں کی اسکول میں داخل کرنے کا موقع آتا ہے، تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس اسکول میں زیادہ پیسے لیے جائیں، کس اسکول میں ذرا انگلش میں آئیں فین کی آوازیں نکالی جائیں، اور کس اسکول میں ذرا زیادہ ماڈرن کلچر پر بچوں کو ڈھالا جائے، اس اسکول میں ہم لوگ اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ باتیں آگے آئیں گی، تو انشاءاللہ میں اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے علم کی اہمیت اور علم کیا ہے اس کی اہمیت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ دنیا میں انسان عزت کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے، عزت والی زندگی گزارنے کے لیے برابر بہت کوششیں کرتا ہے کہ صاحب میں عہدے پر فائز ہو جاؤں تو میری عزت میں اضافہ ہوگا، آدمی عہدے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، علم سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مال سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے آپ عہدے پر بیٹھ جائیں، چاہے آپ مالدار بننے کی کوشش کریں، یہ ساری عزتیں عارضی ہیں۔ آدمی کی موت کے ساتھ یا عہدہ ختم ہونے کے ساتھ یا مال کے ختم ہونے کے ساتھ اس کی عزتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، یعنی عارضی عزت ہے۔ مگر اگر کوئی آدمی علم کے ذریعے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، وہ آدمی دنیا سے رخصت تو ہو جائے گا، لیکن اس کے علم کے میدان میں جو اس نے کام کیا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے سلسلے میں لوگ باتیں کریں گے، لوگ اس کی باتیں کریں گے، اس کے علم کے متعلق باتیں کریں گے، اس کے کام کے متعلق باتیں کریں گے، اور اس نے جو علم سے کام کیا تھا اس کے متعلق، یعنی ہمیشہ اس کی عزتیں باقی رہیں گی۔ عہدے کے پیچھے عزت حاصل کرنا، ایم ایل اے بن گیا، ایم پی بن گیا، وہ لوگ ایسے محسوس ہوا کہ اس الیکشن میں ہم نے دیکھا، چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، مجھے معاف فرمائے، ذرا منہ پھٹ زبان ہے میری، کہ لوگ ایسا دوڑ رہے تھے ان کے پیچھے جیسا کہ اب یہی ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا رزق کا مالک ہے۔ میں نے دیکھا کہ 5 سال کے لیے بیٹھ کر اوپر چڑھنے والا، 5 سال کے بعد نیچے اترنے والا، اسے اپنا خدا بنانے والے کتنے عقل مند لوگ ہوں گے، اور ان کی عزتیں کیا ہوں گی۔ ہمارے ساتھ میں ہم لوگ 2013 میں ہماری جماعت چل رہی تھی، ہمارے ساتھ میں ہیلتھ منسٹر تھے، ایکس ہیلتھ منسٹر جناب عبدالصمد صاحب، دیوے گوڑا کے زمانے میں سینٹرل ہیلتھ منسٹر تھے، جو ہماری جماعت حضرات علماء کرام کی تقریباً 24 علماء ہماری علماء کی جماعت تھی، اس کے ساتھ میں 4 یا 5 آفیشلز ہماری اس جماعت کے ساتھ جڑ کر کام کر رہے تھے۔ کام کرتے ہوئے ہماری جماعت پہنچی سنکت کٹے کے، یعنی ماگڑی روڈ کے علاقے میں۔ اب وہ جو ایکس ہیلتھ منسٹر تھے سینٹرل کے، وہ بھی ہماری جماعت کے ساتھ چل رہے تھے۔ چونکہ ایکس ہو چکے تھے، انہوں نے عہدے کو چھوڑ دیا تھا، تو ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور وہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ سوائے حضرات علماء کے جو جماعت کے ساتھی ہیں، ان کے علاوہ میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ بہرحال ماگڑی روڈ کی ایک مسجد میں ہمارا قیام ہوا، جماعت وہاں پر رکی، وہاں سے گشت کرتے ہوئے، ملاقاتیں کرتے ہوئے سنکت کٹے کی ہاسپٹل، جو یونانی ہاسپٹل ہے، وہاں پر ہم لوگ پہنچے۔
ساتھ میں تھا اور 2-4 علماء تھے. سلطان شاہ کے امام صاحب حضرت مولانا ریاض صاحب بھی ساتھ میں موجود تھے. جب اندر داخل ہوئے تو کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں, کوئی ان کی طرف دیکھنے والا نہیں. وہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے کہ مولانا میرے پیریڈ میں اس ہاسپٹل کی جگہ کو ہم نے سینکشن کیا تھا, میرے پیریڈ میں اس ہاسپٹل کو ہم نے جگہ کی تبدو کی تھی, کوشش کی تھی, اور آج جو اتنی بڑی جگہ یہاں پر دکھ رہی ہے اور اتنی بڑی ہاسپٹل نظر آ رہی ہے, یہ ہمارے پیریڈ میں ہوا تھا. دیکھتے ہیں اندر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. جب اندر داخل ہوئے ایک آدمی ان کے ساتھ اٹھنے والا نہیں, بیٹھنے والا نہیں. کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ جب اس جگہ کو ہم لوگ لینے کی تبدو کر رہے تھے, بھاگ دوڑ کر رہے تھے, اس وقت میرے پیچھے 4 کاریں ہوا کرتی تھی, سامنے 4 کاریں ہوا کرتی تھی, اور گن میان میرے ساتھ پھرا کرتے تھے, اور میرے آنے سے پہلے جگہ کی صفائی ہوا کرتی تھی. جگہ کو جانچا جاتا تھا, پہلے کتے جاتے اندر اور جگہ کو دیکھا کرتے تھے کہیں خطرہ تو نہیں ہے. آج دیکھو میرا عہدہ گیا, میری کاریں گئیں, میرا آگے پیچھے کا جاہ و جلال گیا, سب کچھ گیا. آج میں تنے تنہا 4 سفید پوش لوگوں کے ساتھ اس ہاسپٹل کے اندر داخل ہو رہا ہوں. مجھے وہ دور یاد آ رہا ہے جب میں اندر داخل ہوا تو میرے ساتھ کیا حالات تھے, اور میری شان کیا تھی, میری عزت کیا تھی, میری شہرت کیا تھی. اور وہ آگے بڑھ کر جب اندر داخل ہوئے تو ڈاکٹروں سے ملاقات ہوئی. جب ڈاکٹروں نے ان کو پہچانا, یہ جناب عبدالصمد صاحب ہیلتھ منسٹر ہیں, جن کی محنتوں کے باعث آج یہاں پر ہاسپٹل ہے اور یہاں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اتنی بڑی کالج, یونانی کالج بنی ہوئی ہے. تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ ڈاکٹر اب بچھانا ڈالنا باقی تھا. سو کیا کرنا باقی تھا؟ بچھانا ڈالنا باقی تھا. تو یہ جو واقعہ میں نے کہا, اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آدمی عہدے پر ہے تو اس کی عزت ہے, جب آدمی عہدے سے اترا تو پھر اس کی عزت نہیں ہے. جتنے لوگ مالداروں کے پیچھے پھرتے ہیں, جتنے لوگ عہدیداروں کے پیچھے پھرتے ہیں, وہ اپنے مفادات کے خاطر پھرتے ہیں, اور جتنے لوگ علم والوں کے پیچھے پھرا کرتے ہیں, خدا وحدہ لا شریک کی قسم, وہ صرف علم حاصل کرنے, ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے پھرا کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے حضرت علی سے پوچھا کہ امیر المؤمنین, میں مال کماؤں یا علم حاصل کروں؟ کیا پوچھا؟ میں مال کماؤں یا علم حاصل کروں؟ آج لوگ اپنے مال کو, اپنی دولت کو علم پر فوقیت دیتے ہیں. علم والوں کے سامنے مالدار کھڑا ہوتا ہے, عہدیدار کھڑا ہوتا ہے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم, علم کے آگے اور کوئی نہیں ہے. چاہے وہ عصری علوم ہو, چاہے وہ دینی علوم ہو. آگے چل کر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی چیزیں بھی پیش کروں گا جو حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. لوگوں نے آج ان علوم کو دنیاوی علم کہا, لیکن حضرات انبیاء کو اس میں تخصص یعنی خاص کر وہ علم عطا کیا تھا. آگے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. حضرت علی سے پوچھا کہ میں علم حاصل کروں یا مال کماؤں؟ ہمیں رہتے تو کیا بولتے تھے؟ کیا بولتے تھے؟ ارے ذرا بولو, کیا بولتے ہمیں؟ مالچ کماؤ بھائی, پڑھ کو کیا حاصل ہونے جاتا ہے, بولتے تھے نہیں بولتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم حاصل کرو, اس لیے کہ کئی وجوہات سے علم مال سے افضل ہے.
اور پھر 8 چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گنوائی. کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں. کیا کیا؟ دیکھو. نمبر 1، علم انبیاء کی میراث ہے. علم انبیاء کی میراث ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. علم والے علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور پھر حضرت علی نے فرمایا مال فرعون، شداد، حامان اس کی میراث ہے. مال فرعون، حامان. میں یہ نہیں کہتا کہ مال کمانا بری چیز ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مال حلال طریقے سے کمانے والے کو، حلال رزق کی تلاش کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کا رتبہ عطا فرماتے ہیں. لیکن فرعون کی طرح مال کے پیچھے پڑ جانا، حامان کی طرح مال کے پیچھے پڑ جانا، شداد کی طرح مال کے پیچھے پڑ جانا، مؤذن اذان دے اللہ اکبر کی ندائیں لگائے، مؤذن کی اذان کو اپنے مؤذن کی اذان سے توجہ ہٹا کر اپنے مال کے پیچھے پڑنا، یہ فرعونیت ہے. مال کمانا عبادت ہے، لیکن مال کے پیچھے پڑ جانا فرعونیت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ صبح کو اٹھے کتنے بجے؟ ہمیں بنگلور والے کتنے بجے اٹھیں گے؟ کیا بھائی، کیا حاجی صاحب چلے جائیں گے کیا صبح؟ حضرت صبح 12 بجے سبھی کیا کریں گے؟ نکل جائیں گے. کہتے کتنے بجے اٹھتے؟ ہمیں صبح ہی 12 بجے سب اٹھ جاتے. گھرہ میں برکت آؤں کا تو آتی. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے. ہمیں فجر کی نماز چھوڑ کو سوتے سو. میں ہمیں کروں تمہیں کروں نہیں. کیا رہے حضرت بیٹھ کو شوٹ کر رہی نا؟ نہیں، میں ہمیں کروں سو. فجر کی نماز چھوڑ کر ہم لوگ سوتے ہیں. گھر میں برکتیں آئیں گی. کیا صاحب؟ حضرت بہت پریشان ہوں، دعا کرو. حضرت کی وجہ؟ نہیں حضرت پریشانیاں کیا کہ میرج گھر کے اندر آ گئیں. کیا صاحب؟ بہت پریشان ہوں حضرت، دعا کرو. کی وجہ؟ کیا قصہ؟ حضرت پورے بیماریاں میرے گھر میں تھیں. ہمارا امی گولیاں کھاتی ہیں، ابا گولیاں کھاتی ہیں، جورو گولیاں کھاتی ہیں، میں گولیاں کھاتا ہوں. صبح کی فجر کی نماز پڑھتے اور صبح کی فجر کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر میں بیٹھتے. احادیث کو سامنے رکھ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آدمی صبح میں سوتا ہے اس آدمی کے گھر سے اللہ تبارک و تعالی برکتیں اٹھا لیتے ہیں. صبح کو کمانے کے واسطے نکلیا کتنے بجے؟ مثال کے طور پر 8 بجے نکلیا، شام تک کما رہا ہے. مہینہ ختم ہوتے ہی کیا صاحب؟ پھر قرض کا بوجھ چڑھ رہا سر کے اوپر. دکانہ میں خرچ، میڈیکلہ میں خرچ، کان کی خرچ. برکت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نمازوں کو چھوڑا، اس لیے کہ اس نے دینی امور کو چھوڑا، اس نے خدا کو بھلا کر مال کو کمایا، اس نے رسول اللہ کو بھلا کر مال کو کمایا، اس نے جھوٹ بول کر مال کو کمایا. ہزاروں لاکھوں روپے آپ کما لیں، حلال طریقے سے کمائیں، لیکن اس کمائی میں جھوٹ ہو، اس کمائی میں دھوکہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں سے کیا اٹھا لیتے ہیں؟ برکتوں کو اٹھا لیتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے. اور مال کس کی میراث ہے؟ فرعون، حامان اور شداد کی میراث ہے. آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم جتنا بڑھتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، انجینئر صاحب. لوگ بھاگتے نہیں بھاگتے. آرکیٹیکچر کا انتظار ہوتا ہے، ڈاکٹر کا انتظار ہوتا ہے، لائر کا انتظار ہوتا ہے، پروفیسر کا انتظار ہوتا ہے، علماء کا انتظار ہوتا ہے، حفاظ کا انتظار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں عطا فرمائی. اور حضرت علی نے آگے فرمایا مال کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے.
انہیں کیا میرے سے آگے بڑھتا سو، میں اس سے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ انہیں آگے بڑھنے نہیں ہوا تو کیا کرتا، یا تو بدوا کرتا، نہیں کر کو بولے تو آج کل کا ایک فیشن بھی ہے جادو کرانا۔ اور ایک بات بتاؤں، ہر آدمی جادو نہیں کراتا، ہر آدمی نہیں کراتا۔ ہمیں کیا صاحب پریشان نہیں حضرت، بہت پریشان ہوں، کون کی کرا دلی کیا بھئی، سر کا درد، سر میں چکر آئی، بی پی لو ہوئی تو آئی رے بابا، اس کے واسطے کون کی کرا دلی کر کو کئی کو ذہن میں آنے جاتا، سمجھ میں یہ بات ہے، کون کی کرا دلی، حسد بڑھ رہا ہے۔ یہ کامل صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا 4 یا 5 نظر بڑی خطرناک چیز، نظر سے پتھر بھی کیا ہو جائے گا، پھوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہٹا کٹا انسان نظر کی وجہ سے مٹی میں مل جاتا ہے، ہٹا کٹا مالدار نظر کی وجہ سے مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو ایک عامل صاحب، ایماندار عامل صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا بار بار نظر لگنے سے وہ نظر جادو کا اثر اختیار کر لیتی ہے، کیا ہو جاتی ہے، جادو کا اثر لے لیتی ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی صبح میں آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جادو کے اثرات اور نظر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو آدمی صبح میں فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور عشاء عصر مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مخلوقات سے ہونے والے ضرر کو، ہونے والی تکلیف سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور میں نے ہمارے مدارس میں چونکہ روزانہ صبح میں اور شام میں پڑھائی جاتی ہے ان دعاؤں کو، تو ہم نے دیکھا کہ سام بازو سے گزرتا ہے لیکن کاٹتا نہیں۔ میں نے دیکھا میرے بازو میں ایک لڑکا، ایک بچہ سویا ہوا ہے، ایک بچہ پڑھنے کے زمانے میں میرے بازو میں سو کو ہے، یہ اتنا لمبا بچھو اس کے تکے کے نیچے آرام کر لے کو ہے، لیکن اسے تکلیف نہیں ہوئی۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری ایڑی کے نیچے کیا ہے، میری ایڑی کے نیچے گوم بیٹھی ہوئی ہے، نہیں کاٹ رہی ہے۔ دارالعلوم سبیل الرشاد میں ایک مرتبہ چلے جالے کو تھا، قیام گاہ میں، بورڈنگ جہاں بچے سوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے دارالاقامہ میں یعنی بورڈنگ ہال میں، بورڈنگ کی جگہ میں بڑے بڑے نارل کے جھاڑ ہیں، اوپر سے ایک نارل ہے، نیچے گریا، کہاں گریا، میرے نارل پو گریا، کس کے نارل پو، میرے نارل پو گریا، انہیں وتی اوپر سے وہ نارل میرے نارل پو گریا، میرے نارل کا حال کیا ہونا، پھوٹ جانا۔ لیکن صبح میں ہمیں لوگ اعوذ بکلمات اللہ التامات دعا پڑھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی، وتی دور جا کو گرے کے بعد معلوم ہوا میرے نارل کو اوپر کا نارل گریا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے گا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نئی یاد نہیں ہے، امام صاحب کو پوچھو، موزن صاحب کو پوچھو، جتنے بھی مدرسے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سب کو یہ دعا یاد رکھیں، یا کم از کم یہ جو ویڈیو جائے گی اس میں اٹھا کر آپ دیکھنے کی کوشش کرو، یاد کرنے کی کوشش کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم کی وجہ سے آپ جتنا علم حاصل کریں گے لوگوں کے دلوں میں کیا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اور مال جتنا آئے گا لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوگا۔ تیسری بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وقت کے ساتھ مال گھٹتا چلا جاتا ہے، وقت کے ساتھ مال گھٹتا چلا جاتا ہے۔ میرے پاس 10 روپیے تھے،
میں نے 1 روپیہ ایک آدمی کو دیا، دوسرا روپیہ ایک آدمی کو دیا، تو بچے کتنے؟ 8 روپے بچے. پھر دیا، بچے کتنے؟ 7 بچے. ہوتے 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 10 روپے کیا ہوں گے؟ ختم ہوں گے. لیکن علم ایسی چیز نہیں ہے. علم کیا ہوگا؟ آپ خرچ کریں گے علم بڑھے گا، آپ خرچ کریں گے علم بڑھے گا، آپ سامنے والے کو پڑھائیں گے آپ کا علم مضبوط ہوگا. آپ جتنا پڑھائیں گے آپ اس فن میں اتنے ماہر ہوں گے. وقت کے ساتھ مال گھٹے گا، خرچ کرنے سے علم بڑھے گا. خرچ کرنے سے مال گھٹے گا، خرچ کرنے سے علم میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے فرمایا تجھے مال کی حفاظت کرنی پڑے گی، تجھے مال کی حفاظت کرنی پڑے گی. جس کے پاس مال نہیں ہے انہیں بھی پریشان، جس کے پاس مال ہے انہیں بھی پریشان. مال نہیں ہے سوالا، مال کمانے کے لیے پریشان. جس کے پاس مال ہے انہیں مال کی حفاظت کرنے کے لیے پریشان. کرونا وائرس کے دور میں وہ ڈی مانیٹائزیشن کیا بولتے سوچ، کیا نوٹ بندی انہوں کرے چچا نکمے چچا بیٹھ کو نوٹ بندی جیسے ہی کرے آپ آیا اندر چھپا چھپا کو گٹریاں رکھے تھے 500 کے 1000 کے. اب کہاں نکال کو کیا کرنا، وہ کالا پیسہ اٹھا کو آدمی حفاظت سے کان کی ٹیچریاں میں رکھے تھے. ایک صاحب بولے کہ مولانا، ہمارے علاقے میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مولانا پیشاب کرنے کے واسطے جاگ بیٹھا، سامنے موٹے کے اندر 500 کے نوٹ ہم پڑے تھے. سو دیکھے آپ کہاں گھوڑ میں. اب لے لے جا کو بدلا نہیں سکتے. کتنے ایسے مالدار جو ٹرسٹ والوں کے پاس پہنچے، کیا کر کو یہ تمہیں ہم نہ سفید بنا کو دیو، ہمارے پاس کالا پیسہ ہے، وہ سفید کیسا بناتی ہوں، انہیں کالا کیسا ہوتا، گورا کیسا ہوتا منجھے تو معلوم نہیں تھے. اس کے کیا باریکیاں ہیں وہ کمانے والے کو معلوم، جمانے والے کو معلوم. ہمارا قصہ تو ایسا روز کما کو روز کھا لیے تو بس ہے. تو بہرحال مال کی حفاظت کرنا پڑے گا، لیکن علم میری حفاظت کرے گا. کیسے میری حفاظت علم کیسے کرے گا؟ مثال کے طور پر اب میری بات میں کروں، میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، شرعی غلطی ہو جائے، فوراً میرے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ مسئلہ میرے ذہن میں کام کروں گا تو اب میری نماز ہوگی نہیں ہوگی. تو علم کیا کر رہا ہے؟ میرے اعمال کی حفاظت، میری حفاظت کر رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھے مال کی حفاظت کرنا پڑے گا، مال اور علم تیری حفاظت کرے گا. پھر آگے حضرت علی نے فرمایا مال کے چوری ہونے کا اندیشہ ہے، مال کے چوری ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن علم کے چوری ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، وہ سینے میں محفوظ رہے گا. آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مال کے بارے میں قیامت کے دن 2 سوالات ہوں گے. یہ مالداران ذہن میں بٹھانا خالی فیکٹریاں لگا لینے کا کام نہیں، بڑی بڑی مالداری کما لینے کا، پیسہ کما لینے کا کام نہیں، اسے ذہن میں بھی بٹھانا ہے. مال کے بارے میں قیامت کے دن 2 سوالات ہوں گے. کیا سوالات؟ کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا. کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا. علم والے کے لیے حضرت علی نے فرمایا ایک سوال ہوگا، وہ کیا؟ علم پر کتنا عمل کیا. عطا کیا گیا علم پر کتنا عمل کیا. آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم کے ذریعے مال کمایا جا سکتا ہے، علم کے ذریعے مال کمایا جا سکتا ہے. انجینئر کما رہا ہے، ڈاکٹر کما رہا ہے. مولوی صاحبہ یکی چک دیکھو غریبہ ہی سو
اگر ہمیں بھی کنسلٹنگ فیس رکھتے تو کیا حال ہونا تھا. ہاں ڈاکٹر صاحب پیٹ میں بڑا درد ہے, کیسا, وہ کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہیں کلینک کے پاس آ جاؤ انشاءاللہ وہاں چیک کر لیں گے. کہتے ابھی نو فون میں بول ڈالے تو کیا نہیں ملتی, فیس نہیں ملتی. مجھے معاف فرمائے, میرا منہ پھٹا پہلے بول ڈالیں, ذرا بولنے کا جان میرا منہ پھٹا. آج کے ڈاکٹران ہوئے, میں پورے ڈاکٹران کو بھی ملا کو نہیں بول رہا ہوں, آج کے ڈاکٹران نہیں ڈاکو رات میں ڈاکہ ڈالیا تو ڈاکٹر صبح میں ڈاکہ ڈالتا ہے. کیسا؟ ہمارے ایک دوست کے اہلیہ کا آپریشن ہوا, معمولی آپریشن نارائن ہدرالیہ میں. 2 سوٹ کے سام پکڑ لے کو گئے. کتنا سا؟ 4 لاکھ روپے 2 سوٹ کے سام. اللہ اکبر. کیا تبھی لینے کی فیس 4 بھی 5 لاکھ روپے. ہاں کیا بول کو چارج لگیں گے. کون تبھی ڈاکٹر ہے تو معافی چاہتا ہوں, تمہیں نہیں کرتے رہیں گا, لیکن کرنے والوں کو دیکھو ہوں. غریبوں کا خون چوستے ہیں آج ہاسپٹلوں میں بیٹھ کر. پروفیشنل لوگ, لائر حضرات, اگر اس میں لائر آ رہے تو بھی توبہ, تمہیں رہے تو سدھر جاؤ. نہیں کر کو بولے تو میں پورے لائران کو ملا کو بول رہا ہوں. لائر حضرات لاکھوں روپے فیس لیتے ہیں. ارے پڑھ کو کیا رے فائدہ, کمانا کا تو بھی ایسا کماتی, غریبوں کا خون چوس کو کماتی کوئی. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. پہلے کے لوگ کماتے تھے خدمت, پڑھتے تھے خدمت کے لیے. کیا ضرورت تھی؟ بڑے بڑے جو ہمارے ہندوستان جب آزاد ہوا تو اسمبلی میں 210 لوگ, ابھی پرسوں پڑھ رہا تھا میں, 210 لوگ یا 299 لوگ کہتے تھے, ذہن میں نکل گیا ہے. جب کانسٹیٹیوشن بنا نا, وہ کانسٹیٹیوشن 7 افراد کے پینل نے بنایا. وہ بول کو ہوں میں آپ حضرات کے سامنے, جس میں ایک مسلمان تھے. ان کے اوپر ایک اسمبلی تھی, جس اسمبلی میں 299 افراد کچھ تھے. اس میں 30 پر 5 مسلمان تھے جن کے نامان تک میرے پاس آج بھی لسٹ ہے. اس میں 4 حضرات علماء کرام تھے. یہ لوگ جو مجاہدین گزرے ہیں, انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ کیا. ڈاکٹر بھی تھے, انجینئر بھی تھے, لائر بھی تھے, حضرات علماء کرام بھی تھے, بڑے بڑے پروفیشنل لوگ تھے. اگر انہوں بھی کمانا کر کو بولتے تو, کمانے کی نیت سے پڑھ کو رہتے تو انہوں میدان میں آ کو نہیں کودتے تھے. انہوں بھی کیا کرتے تھے, ایو کون سی مصیبت لگئی رہے بابا, جا کمالے کو ویٹنگ ہے. کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے تھے. آج اسکولوں میں داخل کیا جاتا ہے بچے کو لالچ دلا کر. بچے کو پہلے سے لالچ دلائی جاتی ہے. کیا لالچ؟ بیٹے تو بڑا ہو کو بڑا ڈاکٹر بنتا ہے, بڑا انجینئر بنتا ہے. جب تو نکلے گا تو تیرے پاس مرسیڈیز کار ہوگی, بڑا بنگلہ ہوگا. SLC میں فیلڈ ہوتا, نہیں تو ریل کی پٹری دیکھتا انہیں, نہیں تو تالابان دیکھتا ہے, نہیں کر کو بولے تو بوڑیان دیکھتا, نہیں تو کون سی تبھی اونچی عمارت تلاش کر کو رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابا نے کہا تھا کہ میرے پاس کار ہوگی, میرے پاس بنگلہ ہوگا, میرے پاس عہدہ ہوگا. اب سب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں خواب چکنا چور ہوا, بچہ اوپر سے نیچے خود کو سوسائڈ کر لیا. یہ سوسائڈ نہیں بولتے اسے مرڈر بولتے. سو کون کرے سو؟ ماں باپ خود کرے سو. بچے کے دل میں پہلے سے یہ دماغ میں بٹھایا جاتا کہ بیٹا تو پڑھنے کے بعد ایک بہت بڑا مہان آدمی بنے گا, تو خدمت گزار بنے گا, تو ڈاکٹر بنے گا, تیری ڈاکٹرنگ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا, تو انجینئر بنے گا, تیری انجینئرنگ سے انسانیت کا فائدہ ہوگا, تو لائر بنے گا. بیٹے تو جھوٹ نہیں بولے گا, ایمانداری کے لیے اپنی گردن تو کٹائے گا, لیکن تو جھوٹ نہیں بولے گا. بیٹے تو پروفیسر بنے گا, تو ایسا پروفیسر بنے گا
ہزاروں بچے تیرے درس میں بیٹھ کر انسانیت سیکھیں گے۔ اگر اس کی تعلیم ہوتی تو آج ہماری ٹیچرز جو اسکولوں میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتی ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کر تنخواہیں لیتی ہیں، وہ اپنی تنخواہ کو اپنے اوپر حرام سمجھتی۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ہمیں لوگ ہم پڑھاتے سو کیا واسطے؟ بچہ مال کمانا۔ اب کماری لیو مال، نارائن ہدرالیا میں بھی مال کماری، وہ کون سی کی فورٹس میں بیٹھ کو مال کماری، لائروں کے پاس جا کر دیکھو مال کماری۔ پھر پیسہ دیتے ہوئے ہم لوگ بدعا کرتے ہیں، ہاڑ ہو کو چلے جاؤ۔ بولتے سو میں بول رہا ہوں سو ہماری زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ہاڑ ہو کو چلے جاؤ، گھر لٹ کو چلے جاؤ۔ بھائی کم گالیاں دیتی دیکھنا، انگلیاں پھوڑ پھوڑ کو گالیاں دیتی، انگلیاں پھوڑ پھوڑ کو گالیاں دیتی۔ ہاڑ ہو کو چلے جاؤ، کیا کہ انجیکشن دینے کے واسطے اتنی بڑی فیس لیا انہیں۔ بولتے نہیں بولتے؟ دو بات کرنے کے واسطے لائر کیا کریا؟ 1000 روپے فیس لے کو بھیج ڈالیا۔ بھائی میرے جیسے میں بھی اب پڑھا رہا ہوں نا، اپنے بچے کو ذرا سوچ کر دیکھو، میرے بچے کو خدمت کے لیے پڑھا رہا ہوں یا دولت کے لیے پڑھا رہا ہوں؟ بچہ دولت کے لیے پڑھے گا، کرپٹ بنے گا، خدمت کے لیے پڑھے گا، لوگوں کو اپنی جان تک قربان کرے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم کے ذریعے سے مال، میں یہاں پر ایک جملہ جوڑتا ہوں حضرت علی کے قول میں، ایمانداری کے ساتھ مال کمایا جا سکتا ہے۔ علم سے ایمانداری کے ساتھ مال کمایا جا سکتا ہے، لیکن مال سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پاس 1 کروڑ روپے ہی، شام کو ڈاکٹر ہو جاتوں کیا میں؟ میرے پاس بہت بڑے بنگلے اور کاریں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ڈاکٹر ہو جا تو میں نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ علم کے ذریعے ایمانداری کے ساتھ مال کمایا جا سکتا ہے، اور مال کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے حضرت علی نے فرمایا 8ویں بات، مال سے آدمی میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہوگا۔ مال سے آدمی میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہوگا۔ کیا جوہدے دارہ ماشاء اللہ کھڑ کو ایسا رم کو بات کرتا ہے، زندگی میں موت ہی نہیں آتی کنا، ہوتا نہیں ہوتا؟ غریبوں کو میں نے دیکھا پیسے یوں پھینکتی غریبوں کے سامنے، انہیں سامنے وہ دالے کو بیٹا پیسہ یوں پھینکتا انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ پھر آگے حضرت علی نے فرمایا کہ مال سے تکبر پیدا ہوتا ہے، جیسے فرعون کو تکبر تھا، حامان کو تکبر تھا، شداد کو تکبر تھا۔ اگر کسی مالدار کو اپنے مال کے بنا پر اپنے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، وہ یہ سوچ لے کہ میں فرعون کا بھائی ہوں، میں شداد کا بھائی ہوں۔ اور پھر حضرت علی نے فرمایا علم سے تواضع پیدا ہوتا ہے۔ علم سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ تواضع پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت ساری مثالیں، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، علم کی وجہ سے سجدہ کیا۔ وہ علم کیا تھا؟ حضرت وعلم آدم الاسماء، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کا علم عطا کیا۔ کس کا علم؟ چیزوں کا علم عطا کیا۔ چیز کا تو کیا؟ یہ سیب، یہ نارنگی، یہ موز، اسے آسمان بولتی، یہ زمین بولتی، اسے کیا کی بولتی، اسے کیا کی بولتی۔ یہ جتنے چیزوں کے نام ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور اس علم کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت آدم کے سامنے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کے سامنے کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اور اس سجدے کی وجہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اور آگے بھی کئی مثالیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کروں گا، لیکن یہاں پر میں اپنی ٹاپک پر آؤں۔ اپنے بچوں کو اب اسکول میں داخل کرنے کا موقع ہے۔
سب سے پہلے اسکول میں داخل کرتے وقت دماغ میں یہ ہو کہ کیا یہ اس اسکول میں داخل کرنے کے بعد میرے بچے کا ایمان محفوظ رہے گا یا میرے بچے کا ایمان ختم ہوگا۔ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے مسلمان بنایا۔ مسلمانوں کا مذہب ایسا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان دے کر اس کے دل میں ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے، برابر۔ تو ہم لوگ، ہمارا جنرل بالکل کیا بھی نہیں آتا بچے کو، کسی آدمی کو کم از کم سے یہ معلوم ہے کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، میں مسلمان ہوں تو مسلمان کا بیسک مسئلہ تو کم از کم معلوم رہتا۔ آج کل اسکول ایسے اسکول ہے، اگر اسکول والے یہاں رہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ صرف علم حاصل کرنے کے لیے اسکول والوں کے پاس لا کر بچوں کو نہیں چھوڑتے، بچوں کو لا کر اسکول والوں کے پاس اس لیے چھوڑا جاتا ہے علم کے ساتھ بچوں کی تربیت ہو۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میری اسکول میں اگر ڈانس کرا لیا تو میری اسکول میں ڈانس ہوتی سوچ حضرت، ایک صاحب بولے مجھے میری اسکول میں ڈانس ہوتی سوچ، آنکھوں مجھے کون کی بولے کہ مولانا کہ جناب آپ کی اسکول میں دین کا بھی سبق ہے کیا؟ ارے اسکول میں بھی دین تلاش کر رہا نا انہیں، وہ صاحب بتا رہے تھے مجھے اسکول میں بھی دین تلاش کر رہا نا انہیں۔ تو میں بولیا اسکول میں نہیں تلاش کرے تو کیا آشرم میں جا کو تلاش کریں گے؟ کہاں تلاش کریں گے؟ مسلمانوں کے بچوں کو ایسی اسکولوں میں داخل کرنا چاہیے جن اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ نہ ہو، اور ہم اپنے بچوں کا ایسی اسکولوں میں داخل کرتے ہیں جو بچہ باہر نکلنے کے بعد، اور ایک بات بتاؤں، علم ایسی باغیرت چیز ہے، ہمیں یتہ دیے تو کیا بھی چاہتا نہیں، یتہ وقت دیے تو یتہ آتا سو علم، ہمیں کیا چاہتے ہیں یتہ دے کو یتہ آ جانا۔ اور اسکولوں کے سلسلے میں والدین کا جو خیال اور رویہ ہے، صبح کو 10 بجے ہمارا بچہ، کتنے بجے اسکول کھلتے؟ 10 بجے سے نہیں، تقریباً 9:30 10 بجے اسکول کھلتی ہے۔ صبح کو 10 بجے سے لے کو 5 بجے تک اسکول میں رہتا، اس کے بعد اسکول سے آ کو 2 گھنٹے ٹائم کا لگا رہا، انہیں ٹیوشن میں لگا رہا۔ مدرسے کو کتنا وقت دے رہا؟ 1 گھنٹہ، وہ بھی ہفتے میں 2 کی 3 کی گھنٹے، نانی کے، بھان کے، خالہ کے، ماموں کے، کس کا کی انتقال ہوگا وہاں بلا لے کو چلے گئے، اسے کس کی شادی تھی، مدرسہ چھوڑا اسکول چھوڑا بلا لے جو جنازے میں، وہاں دنیا ملتی ہے، دنیا کے اندر مال ملتا ہے، تو وہاں ہم لوگ اسکول نہیں چھوڑائیں گے، لیکن مدرسے کے استاد پر، مکتب کے استاد پر اور ذمہ داروں پر زور ڈال کر مدرسے کی چھٹی کریں گے، لیکن اسکول کی چھٹی نہیں کریں گے۔ کل قیامت کے دن آپ کی انگلش ریڈر، نہ سوشل، نہ سائنس، نہ مورل سائنس، نہ اور کون سا کی وہ سب چیزیں نہیں آتے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندے کو لے جا کر دفنا دیا جاتا ہے تو قرآن آ کر اس کے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ جب بندہ اس کی زیادہ تلاوت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں، اس کی حفاظت کروں گا۔ وہاں انگلش اور کنڑا اور میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اسکول میں نکو پڑھو، بہرحال ڈاکٹرنگ سے زیادہ افضل قرآن ہے، انجینئرنگ سے زیادہ افضل قرآن ہے، لائرنگ سے زیادہ افضل قرآن ہے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو، رسول اللہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو رسول اللہ کی زندگی میں ڈاکٹرنگ ملے گی، انجینئرنگ ملے گی، لائرنگ ملے گی۔ آپ اللہ کے رسول کو دیکھیں، آپ اللہ کے رسول کو پروفیسر آپ کو اللہ کے رسول ملیں گے۔
آپ اللہ کے رسول کی زندگی میں اٹھا کر دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بزنس مین ملیں گے، لیکن تمام چیزوں سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینی علوم ملیں گے، قرآن ملے گا، حدیث ملے گی، اللہ کے رسول کے پروفیشن میں وہ تمام چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے انبیاء علیہم السلام کے پاس کون سی ایسی چیزیں تھیں جو انبیاء کو ان علوم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہتیں عطا فرمائیں، اور کیا اسکول پڑھنا دنیا ہے، اسکول پڑھنا دین ہے، کیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں، اس جمعہ کے بعد جب آپ اسکول میں لے کر جائیں، شاید ابھی اسکولیں کھلنے والی ہیں، کھل رہی ہیں اسکولیں، تو اسکول جو کھلنے والی ہے، صرف اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اس اسکول میں داخل کرتے وقت میرا بیٹا بے حیاؤں کی طرح یہاں ڈانس سیکھے گا، یہاں چوری سیکھے گا، یہاں جھوٹ سیکھے گا، یہاں دھوکے بازی سیکھے گا، یہاں کرپٹ بنے گا، یا اس اسکول میں داخل کرنے کے بعد میرا بچہ کیا یہاں پر دینداری سیکھے گا؟ اس اسکول میں کیا دین کے ساتھ اسکول کی تعلیم ہوتی ہے؟ اسکول بھی 3-4 قسم کی اسکولیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسی تدابیر کی توفیق نصیب فرمائے جن تدبیروں سے ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسب معمول ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔